والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا مرحومہ سیدہ نجمہ بیگم بنت سید افسر حسین عابدی کی روح کے سارے سوال کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له ولم يكن له عزیزان محترم، مجلس ترحیب ہے، سال ثواب کی مجلس رضا. ایک مومنہ کے سال ثواب کی برسی کی مجلس رضا ہے. اسی مناسبت سے چند گزارشات، چند معروضات مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. شب جمعہ بھی ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد جس مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس عزا ہے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد ان کی قبر پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد لواحقین کو، اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد حاضرین کے جملہ مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد شب جمعہ ہے، پروردگار ہمارے جملہ گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس مجلس عزا کے وسیلے سے زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے. مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. قائم آل محمد کی ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں اپنے آقا کے آباد و انصار میں شمار فرمائے. مجلس کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار مل کر بآواز بلندتر صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مختصر سی گزارش ہے، چند گزارشات ہیں. پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے، اس مالک کائنات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دامن محمد اور آل محمد سے وابستہ کیا. ان سے وابستگی دنیا میں بھی کامیابی کی سند ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی سند ہے. دنیا میں ظاہراً ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین مشکلات کا شکار ہیں، مومنین تکلیفوں کا شکار ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ سنتے ہیں کہ
آل محمد سے وابستگی دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی سند ہے۔ تو وہ کون سی کامیابی ہے جو آل محمد سے وابستگی کے بعد انسان کو ملتی ہے؟ جبکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ بیان کیا گیا ہے، دنیا مصیبتوں کا گھر قرار دیا گیا ہے، دنیا امتحان کا مکان قرار دیا گیا ہے۔ اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں اور اتنی ساری تنگ دستیوں کے باوجود وہ کون سی کامیابی ہے جو محمد اور آل محمد کے دامن سے وابستگی کے بعد اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے؟ تو توجہ فرمائیے گا کہ پروردگار عالم نے لطف و کرم کیا کہ اس دنیا میں بھی محمد اور آل محمد سے وابستہ کیا تاکہ اس دنیا میں کامیابی سبحان اللہ۔ اور کامیابی دنیا اور آخرت کی یہ ہے کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہے اسے پروردگار عالم نے بصورت شہادت کامیابی دی ہے، اور آخرت میں بصورت قربت پروردگار عالم نے انہیں کامیابی عطا کی ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ شہادت کے موضوع پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اور علامہ ذیشان در جوادی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، بہت خوبصورت جملہ، اور جملہ اگر آپ غور کریں تو پوری آپ تقریر کر دیں اس کے اوپر اور لکھنا چاہیں، اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھتا ہی رہ جائے اس کے اوپر۔ نجمی بھائی، علامہ صاحب نے کہا کہ مومن کی جو خصوصیات ہیں جو معصومین نے بیان کی ہے ان کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے، اور خلاصہ میں نے یہ نکالا، یعنی علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے خلاصہ یہ نکالا کہ مومن در حقیقت وہ ہوتا ہے جس کی زندگی بھی بابرکت ہوتی ہے، اس کی موت بھی بابرکت ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو مومن وہ ہے جب زندہ ہے جو بابرکت ہے۔ عجیب بات یہ ہے، دوسرا جو جملہ ہے مرحلہ ہے کہ مومن کی نہ صرف زندگی بابرکت ہے بلکہ اس کی موت بھی بابرکت ہے۔ اب یہ موت کیسے بابرکت ہو سکتی ہے، یہ اس کے لیے خود ایک طویل جو ہے یہ موضوع ہے، میرے حساب سے تو ایک طویل موضوع ہے یہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے لطف و کرم یہ کیا کہ جہاں شہید کا تذکرہ کیا، جہاں شہادت کا تذکرہ کیا، تو وہاں پروردگار عالم نے بیان کر دیا اور واضح ہو گیا لوگوں پر کہ شہادت ایک الگ چیز ہے، موت ایک الگ چیز ہے۔ یعنی فنا ہو جانا ایک الگ ہے، ختم ہو جانا ایک الگ چیز ہے، اور شہید ہونے کا تصور بالکل ایک الگ چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں شہادت کے مفہوم کو بیان کیا تو کہا کہ انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ یہ تو زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہیں جو اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق بھی پاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم نے نکالا کہ شہید جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ اب اگر شہید مرتا نہیں ہے اور شہید زندہ رہتا ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم نہیں ہے؟ کیا یہ اس مالک کائنات کا احسان نہیں ہے کہ اس نے ان سے وابستگی کے نتیجے میں ہمارے حصے میں موت نہیں رکھی، ہمارے حصے میں شہادت کو رکھا ہے۔ اب یہ شہادت وہ والی شہادت نہیں ہے جو کوئی آپ کو مار کر چلا جائے یا آپ کہیں میدان جہاد میں چلے جائیں، بلکہ معصوم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں بلکہ شہادت کے درجے میں فائز ہو جاتا ہے۔ اور شہید کے لیے کا یہ کبھی مرتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ موت آل محمد سے وابستگی رکھنے والوں کے لیے موت نہیں بلکہ شہادت کا درجہ رکھتی ہے، اور شہادت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی علامہ صاحب کے جملے سے کہ واقعتاً مومن کی زندگی بھی بابرکت ہوتی ہے، مومن کی موت بھی بابرکت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جب دنیا میں آتا ہے تو بس آتا ہے، پھر جاتا نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ظاہراً آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، اسے اس کے جسم کو، اس کے جسد کو آپ جو ہے قبر میں اتار بھی دیتے ہیں، لیکن اس کی برکتیں اس دنیا میں باقی رہ جاتی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، زیادہ زحمت نہیں ہے، 10-12 منٹ میں آپ کی زحمت ختم کر دوں کہ جو بابرکت ہونے کا مفہوم ہے مومن کی زندگی کا وہ ظاہراً تو چلا گیا لیکن اس کے اثرات اور اس کے ثمرات باقی رہتے ہیں۔ اثرات بھی اس کے ثمرات بھی، دونوں باقی رہ جاتے ہیں۔
علامہ صاحب کا یہ جملہ کہ زندگی بھی بابرکت ہے اور موت بھی بابرکت ہے، اس لیے کہ جب تک خود کر رہا تھا تو صورتحال کچھ اور تھی، جنہیں چھوڑ کر جائے گا وہ جب کریں گے تو صورتحال کچھ اور ہوگی۔ ایک انسان تنہا ایک کام کر رہا ہے، جب جا رہا ہے تو اب تنہا نہیں ہے، اب اس کی باقیات موجود ہیں، تو اثرات اگر باقیات میں یکجا چھوڑ کر جائے گا تو جو کام ایک فرد کر رہا تھا وہ اب اس سے جڑے ہوئے 2 ہو یا 10 ہو، وہ سب کے سب وہی کام کر رہے ہیں۔ اور فرمائیے گا مومن کی زندگی بھی بابرکت ہے، مومن کی موت بھی بابرکت ہے۔ ایک سوال بیعت ہوا تھا حسین ابن علی سے، ایک انکار بیعت تھا حسین ابن علی کی طرف سے کہ کچھ بھی ہو جائے بیعت نہیں کی جا سکتی۔ سلسلہ آگے بڑھا، ساری تاریخ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، اور کربلا کا واقعہ ہو گیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد وہ ساری مصائب کی صورتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ سب کچھ گزر گئی، اور اس کے بعد وہ اپنی دانش میں خوش تھا، خوشی منا رہا تھا، اور یہ جانتا تھا، سمجھتا تھا کہ شاید وہ جیت گیا۔ لیکن عزیزان محترم، مومن کی زندگی بھی بابرکت ہے اور مومن کی موت بھی بابرکت ہے۔ بیوی کے دل میں صرف ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر پائی، کسی طرح سے اپنے بھائی کا ماتم ہو جائے، یہی ایک خواہش ایک ماں کی بھی تھی، جب کوئی نہیں رہے گا تو میرے بچے کو روئے گا کون۔ یہ مومن تو میں لفظ کہہ گیا، ورنہ یہ تو معاملہ ہی میں کچھ مثال میں کچھ اور بیان کر رہا ہوں۔ ایک طرف جناب فاطمہ زہرا اور ایک طرف جناب ثانیہ زہرا، لیکن جب ان کا کمال یہ ہے تو ان سے وابستگی رکھنے والے کا کمال بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایک خواہش دل میں پیدا ہو کہ کون ہے جو بچے کو روئے گا، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ بھائی جب سے جدا ہوا تب سے میں ماتم نہیں کر پائی۔ اثرات کیسے ہوئے؟ اثرات ایسے ہوئے کہ حسین نہیں رہے، مگر ساری دنیا میں آج کوئی یزید کا نام اچھے سے لینا بھی نہیں چاہتا، ہاں مگر حسین واحد ذات ہے کہ لوگ نہ صرف اپنے بچوں کے نام بھی رکھنا پسند کرتے ہیں بلکہ حسین سے وابستگی پر فخر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مومن کی تو زندگی بھی بابرکت ہے، مومن کی موت بھی بابرکت ہے۔ یہ زندگی بابرکت کیوں ہو گئی؟ اس میں موت کا تذکرہ نہیں ہے، یہ تو خود زندگی کا مفہوم ہے، اس میں موت نہیں ہے، یہ بس ہمیشہ والی زندگی۔ شاید میرے خیال میں آپ میں سے اگر کسی نے پڑھا ہے علامہ ذیشان نجوانی صاحب کو تو آپ کو اندازہ ہوگا، یہ میں ان کی تقریر نہیں سنا رہا ہوں، تو صرف جملہ ان کا تھا کہ مومن کی زندگی بھی بابرکت ہوتی ہے اور مومن کی موت بھی بابرکت ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ علامہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مومن کی زندگی ہی ہوتی ہے بس، موت تو شاید ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر دیا۔ ہاں، غور فرمایا آپ نے؟ ایک سلوات پڑھ دیں مل کر محمد اس لیے کہ ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے سبب وہ اجداد ہی تو ہیں، ایسے ہی ہمارے یہاں ہونے کا جو سبب ہے وہ ہمارے اجداد ہیں۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم یہاں نہیں بیٹھے، اس کا مطلب ہے وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، اور وہ یہاں نہیں بیٹھے، ان کے جو اجداد تھے وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے سلسلے کو اگر جوڑتے چلے جائیں گے تو جہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے وہاں تک کا سلسلہ یہاں پر موجود ہے۔ صحیح ہے؟ تو جب سارا سلسلہ موجود ہے مومن کا تو پھر موت کا تصور کہاں گیا؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہ ایک تکلیف، وہ ایک صدمہ۔ اسی لیے ابھی 2-3 دن پہلے جب مجلس پڑھ رہا تھا تو اس میں نے تذکرہ کیا کہ صبر، جس پروردگار عالم جس صبر کا تذکرہ کر رہا ہے وہ اس موت والے صبر کا تذکرہ نہیں ہے کہ کسی کی موت پہ صبر کرنا، وہ ایک فطری چیز ہے، وہ آ ہی جاتا ہے صبر۔ یہ صبر کچھ اور ہے، کیونکہ جانا ہے، سب نے جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ لیکن کیا ہے؟ مومن کی زندگی بابرکت ہوتی ہے، وہ جا کر بھی جاتا نہیں ہے۔ بابرکت کا مطلب یہ ہے نا، برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت جو برکہ ہے، اصل میں برکت ہے، برکت تو کثرت استعمال کے ساتھ برکت کرتے ہیں، برکت عربی میں جو برکت کا مطلب ہے، برکت کا یعنی البرکہ۔ بات آگے تو وضاحت کر دیتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ اکثر اپنے رزق میں برکت کی خواہش رکھتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو جائے، لیکن شکایت یہ کرتے ہیں وہاں صاحب ہمارے لیے دعا نہیں کر رہے، تنخواہ بڑھتری نہیں دے رہی، مہنگی ہوئی ہے۔ تو آپ تو برکت کی دعا کروا رہے ہیں، آپ اضافے کی دعا تو نہیں کروا رہے۔ اضافہ کچھ اور ہے، برکت کچھ اور ہے۔ اضافہ تو یہ ہے کہ 20 کے 25، 25 کے 30 ہو جائے،
برکت کا مطلب یہ نہیں کہ 20 کے 25 اور 25 کے 30 ہو جائے. برکت کا مطلب یہ ہے، برکہ عربی میں کہتے ہیں اس اونٹ کو جو طویل سفر کر کے آتا ہے. اور اونٹ کی ایک فطرت ہے، اس کا مزاج ہے، جب وہ طویل سفر کر کے آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، مالک جب اس کو بٹھا دیتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے ہی کھڑا ہوتا ہے. اب چاہے وہ 1 گھنٹے میں کھڑا ہو، چاہے 2 گھنٹے میں کھڑا ہو، چلانے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ صحرا کا جو جہاز کہا جاتا ہے اس کو، چلانے کو میلوں چلتا رہتا ہے، کوہن میں پانی جمع کر کے رکھتا ہے، اس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ساری ہسٹری آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن جب بیٹھ جائے گا تو اپنی مرضی سے کھڑا ہوگا، چاہے سارا دن بیٹھا رہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بیٹھا جانا ہے اس اونٹ کا، اس کی مدت معین نہیں ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ اس کی مدت میں طول ہے، طویل ہوتا ہے اس کا بیٹھنا. اس طویل بیٹھنے کو عربی میں کہتے ہیں البرکہ. اب جو ہم نے اور آپ نے مطلب نکالا کہ برکت کی دعا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20,000 ہی رہیں، 25 اضافہ ہو جائے. 20,000 میں ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائے اور 20,000 میں سے بچ بھی جائے، اسے کہتے ہیں برکت. رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں بلایا تو کوئی زیادہ خوراک تھوڑی تھی، کھانے والے بہت تھے، لیکن سب نے کھایا، سب کا پیٹ بھی بھرا، کھانا پھر بھی بچ گیا. اس کو کہتے ہیں برکت. اب غور کیجیے گا، مومن کی زندگی بھی بابرکت ہے، اس کی موت بھی بابرکت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جا کر بھی جاتا نہیں ہے، وہ یہی رہ جاتا ہے. اور ایمان کی علامت محبت آل محمد ہے. اگر محبت آل محمد سے، محمد اور آل محمد سے وابستگی ہے تو اسے کہا جائے گا مومن. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جا کر بھی جائے گا نہیں، یہ یہی رہ جائے گا. اور جو ان کے دامن سے دور ہے وہ اگر رہ بھی جائے تو اس کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے چھٹے امام فرما رہے تھے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مر تو جاتے مگر مردہ نہیں ہوتے، اور کتنے ایسے جو زندہ ہیں مگر زندہ نہیں ہوتے. تو ساحل نے گھبرا کر کہا فرزند رسول یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ مرنے والا مرا نہیں اور زندہ رہنے والا زندہ نہیں رہا، تو یہ دونوں میں واضح سا فرق بتائیے کیا ہے. مولانا نے فرمایا ایک ہی تو فرق ہے، وہ ہے ولایت محمد اور آل محمد کا. مولانا مطلب یہ ہے جس کے سینے میں ہماری ولایت رہتی ہے وہ مر کر بھی مرتا نہیں ہے، اور جس کے سینے میں ہماری ولایت نہیں رہتی وہ زندہ رہ کر بھی زندہ نہیں ہوتا، وہ مردہ ہی کہلاتا. اور فرمایا آپ نے مردہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے اس کے اثرات بھی نہیں ہیں. اس کے اثرات کون سے والے؟ جو پروردگار چاہتا ہے، ورنہ اثرات تو وہ بھی چھوڑتے ہی ہیں. اگر اثرات نہیں ہوتے تو یہ کوئٹہ میں واقعہ نہ ہوتا. اثرات تو ہیں، وہ والے اثرات کی بات ہو رہی ہے جو پروردگار عالم چاہتا ہے. ایک ماں کے اظہار ثواب کی مجلس تھی، آپ کو بہت زحمت دی. مرحومہ میری تائی ہے، سید تائی ہے، بچے ان کے دور رہتے ہیں تو انہوں نے ہماری ذمہ داری لگا دی. ہم نے کہا ان کے اظہار ثواب کے لیے ہم تذکرہ کر لیں گے. اور ایک ماں کی مجلس ہے تو ادھورا ہو جائے گا تذکرہ اگر میں یہ جملہ نہ کہوں کہ پروردگار عالم جیسا چاہتا ہے وہ اثرات چھوڑتا ہے. یہ کام ہے مومن کا، اور مومن یہ کام کبھی کر نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا میری بات. اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور جگہوں میں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا کہ یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا کہ مومن انسان وہ کرے جو پروردگار چاہتا ہے جب تک ایک بہترین تربیت گاہ اس کو میسر نہ ہو. اور تربیت گاہ کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا جب تک ایک ماں کا تذکرہ نہ ہو. اس لیے کہ ماں سے بہترین کوئی تربیت کرنے والا انسان کی ہے ہی نہیں. اب غور کیجیے گا، ماں پہ آپ بہت سنتے رہتے ہیں اور ماں پہ میں کچھ تقریر بھی نہیں کر رہا، لیکن ایک شعر میں سب کچھ بیان کر رہا ہوں، سب کچھ بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ زندگی بخیر کر کسی اور موقع پر تذکرہ کروں گا اپنی خدمت میں. ایک شعر صرف سنانا چاہ رہا ہوں، بہت توجہ چاہیے. اس شعر میں پوری تقریر ہے ماں پر. یہ جملے یاد رکھیے گا، ماں سے بہترین تربیت کرنے والا کوئی، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی، بے لوث محبت صرف دنیا میں ایک ہی کرتی ہے، وہ ہے ماں. اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. سب کی محبتوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل. ایک ماں، گور بھائی کے بھی والدہ کا انتقال ہوا، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، اپنے درجات کو بلند فرمائے. آپ میں سے جن کی والدہ موجود نہیں ہے، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. جن کی والدہ موجود ہے وہ تو کیش کرائے انہیں، اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کیش کرائے. جن کی والدہ زندہ ہے وہ پریشان ہو
عجیب بات ہے، ہو نہیں سکتا ماں زندہ ہو اور بندہ پریشان ہو۔ اگر پریشان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماں اور اولاد کے درمیان رابطے میں کچھ کمی ہے، مختصر یہ ہے، رابطے میں کچھ کمی ہے۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، اور شاعر نے اس ساری بات کو جو سمیٹا ہے اتنے خوبصورت یہ 2 مصرے ہیں کہ ان 2 مصروں پہ ہی بولا جائے تو مجھ سے زیادہ تو خیر نجمی بھائی بولیں گے، اور اگر نجمی بھائی کا اشعار یاد رہ گئے تو کبھی اس میں نجمی بھائی بولیں گے۔ شعر سنیے گا اور سمٹ جاتا ہے اس میں ماں کا پیار، ماں کی محبت، ماں کی ممتا، پلس ایک مومنہ ماں، ایک محبت محمد اور آل محمد سے سرشار ماں کیا ہوتی ہے وہ سنیے گا۔ چونکہ ہم مرد ہونے کے ناطے سے وہ شاید کیفیت براہ راست محسوس نہیں کر سکتے، لیکن جن کی اولاد ہے وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی ماں کی صورت میں جس خاتون کو دیکھتے ہیں تو شاید اس شعر کی گہرائی تک جو ہے وہ پہنچ پائے۔ پہلے کہتی ہے ماں، دیکھیں مومنہ ماں ہے یہ، اللہ اکبر، پہلے کہتی ہے میری عمر بھی لگ جائے تجھے۔ پہلے کہتی ہے میری، اب یہ کوئی نہیں کہتا کہ میری عمر بھی تجھے لگ جائے، وہ رسمن کوئی کہتے الگ بات ہے، ماں دل سے کہتے ہیں، ہاں بچے کے لیے تو ساری زندگی اس کی وقف کر دیتی ہے۔ پہلے کہتی ہے میری عمر بھی لگ جائے تجھے، پھر وہ شبیر پہ مرنے کی دعا دیتی ہے۔ اس سے زیادہ اور مختصر ماں کے لیے کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ پہلے کہتی ہے میری عمر بھی لگ جائے تجھے، پھر وہ شبیر پہ مرنے کی دعا، لیکن آپ نے نجم بھائی کی تشریف دینے کی کمی سی، لیکن ماں اور مرنے کی دعا تصور ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ رضا سکسیری صاحب نے تو کہا مرتے مرتے جینے کی دعا دی جاتی ہے، لیکن یہاں بالکل الٹا سلسلہ ہے کہ پہلے کہتی ہے میری عمر بھی لگ جائے تو پھر وہ شبیر پہ مرنے کی دعا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتا یہ رہی ہوتی ہے کہ جس مکتب سے میرا ایسا نہیں ہے، وہ والدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین کو جو جانتا ہے، جو پہچانتا ہے، جو سمجھتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کہے کہ یہ مبالغہ ہے کہ کیسے ایک ماں اپنے بچے کے مرنے کے لیے دعا کرے۔ ایک ماں کیسے یہ کہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو، حسین کے بچے ذبح ہو رہے، تم زندہ ہو؟ کیسے کوئی ماں کہہ سکتی ہے کہ میرے لال جب صبح ہو تو اتنا خیال رکھنا میں سید زادی نہیں ہوں؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے، اگر مولا حسین ابن علی جیسا ہو تو ممکن ہے۔ جب چراغ بجھایا شب عاشور اور کہا جاؤ، جب چراغ روشن ہوا کوئی نہیں گیا، سب وہاں موجود، سوال کیا، پہلے کئی مرتبہ کر چکا یہ روایت، سوال کیا حسین ابن علی نے کہ گئے کیوں نہیں؟ سب خاموش، تو فردن سوال کیا کہ گئے نہیں حبیب، گئے نہیں؟ عجیب جواب ہے، کہا مولا چلا جاؤں گا، میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ حبیب پوچھو، کہا مولا یہ بتا دیں آپ کے جیسا آقا کہاں ملے گا؟ بتا دیں میں وہاں چلا جاؤں۔ حسین کے پاس جواب نہیں تھا کہ کیا کہیں کہ وہاں ملے گا۔ کہا مسلم تم نہیں گئے؟ کہا مولا چلا تو جاؤں گا، مگر میرا بھی ایک سوال ہے۔ کہا پوچھو۔ کہا اگر حشر میں آپ کی والدہ نے پوچھ لیا میرے لال کو چھوڑ کر چلے گئے، میں آپ کی والدہ کو جواب کیا دوں گا؟ بس مجھے اتنا بتا دیں میں چلا جاؤں گا۔ فردن ایک سے حسین پوچھتے رہے اور ہر کوئی سوال کرتا رہا حسین سے، اور حسین خاموش رہے کہ آخر میں بنی ہاشم کھڑے ہیں۔ عباس دیکھا بنی ہاشم کو اور کہا عباس تم گئے نہیں؟ اب روایت نے جو انداز پیش کیا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امام حسین بنی ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے تو بنی ہاشم نے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا، حضرت عباس کو آگے بڑھا دیا کہ ہماری ترجمانی حضرت عباس کریں گے، بس جو حضرت عباس کہہ رہے ہیں وہ بس ہم کہہ رہے ہیں۔ کہ عباس تم گئے نہیں؟ ابھی آپ زیادہ والے سے پڑھیں گے المطیع للہ ولرسول اللہ اکبر۔ انہوں نے تو سوال بھی کر دیا، حبیب نے سوال بھی کر دیا، مسلم نے سوال بھی کر دیا، مولا یہ بتا دیں جواب دے دیں تو میں چلا جاؤں گا۔ لیکن جب عباس کو دیکھا اور حسین نے کہا کہ عباس گئے نہیں، مقتل نے لکھا عباس نے کچھ کہا نہیں، مولا کو دیکھا اور ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، پھر مولا کو دیکھا
پھر مدینے کا رخ کیا. راوی نے کہا حضرت عباس سے رہا نہیں گیا. حسین نے پھر سوال کیا عباس تم گئے نہیں؟ تو امام حسین کو کوئی جواب نہیں دیا کہ مولا میں گیا کیوں نہیں. ہاں اتنا ضرور لکھا کہ مدینے کا رخ کر کے حضرت عباس نے کہا اماں تم نے سنا حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مولا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم گئے کیوں نہیں. میں انہیں کیسے بتاؤں کہ مولا میں آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا. اللہ اکبر. جہاں حسین ہو تو وہاں مامتا قربان ہے. جہاں حسین وہاں عباس قربان. ایسے ایسے نمونے آپ کو کربلا میں ملیں گے ماؤں کے اعتبار سے. دیکھیے ہر ماں کا خواب ہوتا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, مجلس کا حالت مکمل ہو گیا. اب جو جملے کہہ رہا ہوں وہ یہ میں اپنی دائی مرحومہ نجمہ بیگم کی روح کے سارے ثواب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ماں کا ایک سپنا ہے, ایک خواب ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے جھولے میں, ماں اس کو نہ جانے کہاں کہاں دیکھتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ایک دن یہ جوان ہو, میں اس کے لیے دلہن لے کر آؤں, اس کے سر پہ سہرا بھی سجاؤں, اس کے بچے بھی ہوں, نہ جانے کیا کیا سوچتی ہے. یہ ایک ماں ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ماں جو اپنے بچے کی نو بہاتا دلہن کو لے کر جا رہی ہو؟ ہاں لیکن کربلا میں دیکھا ہم نے کہ جا رہے لیکن قافلے کو دیکھو رکے. کب پوچھ کر تو جنگل میں ایک قافلہ بیٹا ہے, کب مدینے کے رہنے والے ہیں, کب مدینے میں کہاں کے رہنے والے ہیں؟ پوچھا تو کہا محلہ بنی ہاشم. تو محلہ بنی ہاشم کے تو کب پوچھو ان کا سردار کون ہے؟ کہا حسین ابن علی. حسین کا نام سنا تو خاتون نے کہا ایک مرتبہ جاؤ اور جا کر پوچھ کر آؤ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تو نہیں ہے؟ بیٹا ہے. کہا ان کی والدہ کا نام فاطمہ تو نہیں ہے؟ کہا. اب یہ عورت جو ابھی تک سن رہی تھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہ بس ایک کام اور کر تو جا کر اتنا پوچھو یہ وہ فاطمہ تو نہیں جو مباہلے میں آئی تھی؟ جا کر پوچھا تو کہا وہی فاطمہ. اتنا سنا تو پریشان ہو گئی. کہا کہ فاطمہ کی اولاد اس جنگل اور بیابان میں؟ کہ چلو پوچھتے ہیں. آ گئے, ملے امام حسین سے. کہا مولا آپ اور یہاں سارا واقعہ سنا دیا امام حسین نے. جب سنا دیا تو کہا کہ بس اب ہم بھی ساتھ ہی رہیں. یہ کون ہے؟ باب قلبی کی والدہ اپنی دلہن کو لے کر جا رہے ہیں, ساتھ رہے ہیں. اور اب جب وقت شہادت آیا, جو روز شہادت آیا, سنتے آپ رہتے ہیں, صرف ایک جملہ سنانے کے لیے زحمت دی ہے. جب وقت شہادت آیا تو ایک مرتبہ چلے خیمے سے گئے, زخمی ہوئے, واپس آئے. ماں نے جب دیکھا بیٹے کو آتے ہوئے, یہ ماں ہے, بیٹے کو جب آتے ہوئے دیکھا تو منہ کو پھیر لیا. ماں جب بیٹا جب اس رخ سے آیا تو ماں نے پھر رخ کو پھیر لیا. کہا ماں کیا ہوا؟ کہا تو واپس کیوں آ گیا؟ کہا ماں میں تو زخموں میں چور خون سے نہایا ہوا تیرے پاس آیا ہوں کہ تو راضی نہیں ہے. کہا میں نے تجھے واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا, میں تو جب تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تو حسین پر اپنے آپ کو قربان نہیں کر دے گا. کہا اچھا. کہا ماں خدا حافظ. یہ کہہ کر آیا زوجہ کے پاس. زوجہ سے پاس بات کرنے میں کچھ تاخیر سی لگی. پیچھے سے ہی مقتل کے الفاظ ہیں, آواز کی باپ کی والدہ نے کہ بیٹا یہ عورت ہے, اس کی باتوں میں نہیں آ جانا, دھیان رکھنا کہ زہرا کا لال تنہا ہے کربلا میں. کما میں آ رہا ہوں, ماں میں آ رہا ہوں. یہ کہہ کے خدا حافظ کر کے چلا. اور ایک مرتبہ اب جو وہب قلبی زین سے زمین پر آئے تو مولا کو سلام کیا کہ مولا غلام کا سلام آخر قبول ہو. ایک مرتبہ امام حسین پہنچے تو آپ کے قریب سر کو اٹھایا, اپنے زانوں پر رکھا. زحمت تمام ہو گئی آپ کی, جیسے زانوں پر رکھا تو ابھی وہاب دنیا سے گئے نہیں ہیں, وہاب زندہ ہے. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ وہاب کی والدہ بھی آ رہی ہے, وہاب کی زوجہ بھی آ رہی ہے. وہاب آخری سانسیں لے رہے تھے کہ ایک مرتبہ جب زوجہ نے دیکھا کہ ابھی سانسیں باقی ہیں تو کہنے لگی کہ مولا وہاب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا. اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ یہ عورت ہے, اس سے ذرا خیال کرنا. مولا میں اس کو روکنا نہیں چاہ رہی تھی, میں تو بس اس سے کہہ رہی تھی وہاب اگر جا رہے ہو تو چلے جاؤ, مگر اتنا وعدہ کر کے جاؤ جنت میں میرے بغیر جاؤ گے نہیں. جب تک میں جنت میں نہیں آ جاؤں گی تب تک جنت میں جاؤ گے نہیں. مولا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. مولا آپ اس سے کہیں کہ ایک مرتبہ وعدے کی تکرار کر دیں. امام حسین نے پلٹ کر یہ جملہ کہا ہے, وہ آپ کی زوجہ یہ جنت کا وعدہ تو آپ سے کیوں کر رہی ہے؟ ارے جنت کا مالک یہاں بیٹھا ہوا ہے. ارے حسین ذمہ دار ہے, جب تک تو نہیں جائے گی وہ آپ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ تو تجھے مجھ سے کہنا چاہیے. زوجہ آپ تڑپ کے کہنے لگی مولا آپ سے تو مجھے کچھ
الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار اس خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد یا سوئی تذکرہ یہ مجلس عزا بارگاہ چار معصومین علیہ السلام میں ہدیہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو بہترین اجر و ثواب عطا ہو وہ مرحومہ نجمہ بیگم بنت سید افسر حسین عابدی کی روح کے سارے ثواب کے لیے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد مرحومہ کی قبر پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد مرحومہ کو جوار شہادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ نصیب فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد حاضرین کے جملہ مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جہان بھر میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین اور مومنات کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما. پروردگار اس فرش ادا کے وسیلے سے مجلس عزا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرما. مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. قائم آل محمد کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے آقا کے آبان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ جملہ مرحومین مومن و مومنات کی روح کے صالح ثواب کے لیے, جملہ شہدائے ملت جعفریہ کی روح کے صالح ثواب کے لیے, مسجد کی دیوار پہ جن مرحومین کے نام ہیں انہیں شامل فاتحہ کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو شامل فاتحہ کر لیجئے, اور بالخصوص شہدائے کوئٹہ کو شامل فاتحہ کرتے ہوئے, اور نجمہ بیگم بنت سید افسر حسین عابدی کو, اور ان مرحومین مومن و مومنات کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سورہ فاتحہ کی اور تلاوت فرما دیجیے. عالم بھائی کے بڑے بھائی آصف رضا جن کا 7 جنوری 2013 میں انتقال ہوا تھا, آج ان کی برسی کی بھی تاریخ ہے. ان کی روح کے صالح ثواب کے لیے آصف رضا ابن صفدر رضا اور صفدر بھائی کی روح کے صالح ثواب کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. زہرا سے یہ صدا کربلا 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 کربلا. تو تیری سرزمین پہ پیاسوں کا ہے بہار.
मत